پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو تو بڑے مگرمچھ تو پھر بھی ہوں گے نا، پراپرٹی ڈیلرز تو پھر بھی ہوں گے، لینڈ گریبرز تو پھر بھی ہوں گے. کیا میڈیا ان پر بات کرنے دے گی؟ یہ بنیادی طور پہ کمزوری اور خرابی یہ سویلین گورنمنٹ میں ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے پاورز کو جانے نہیں دینا چاہتے. 87 میں باقاعدہ پورے ملک میں پولنگ بوتھ بنا کے پیپلز پارٹی کے الیکشنز 2 نتائج سامنے آئے، یا 2 پارٹیاں بن گئیں یا پھر کوئی اور ہی طبقات پارٹی میں شامل ہو گئے. کبھی پاکستانی جو ہے ہندوستان کے اوپر الزام لگاتا ہے، کبھی امریکہ کے اوپر لگاتا ہے کہ کسی اوپر. اپنی غلطی کیوں نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ماشاء اللہ لگانا ٹیزن ہے، پنشیبل ود ڈیتھ ہے. کون سی پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے؟ اگر پرائم منسٹر استعمال نہیں کرتا ہے تو قصور پرائم منسٹر کا ہے. ہی از ہیڈ آف دا گورنمنٹ. فوج تو آپ کی نوکر ہے. آقا اگر نوکر سے ڈرتا ہے تو پھر آقا کس کام کا؟ دیکھیں ایک ایسا ملک جس میں آپ بچپن سے لوگوں کو یہ پڑھاتے ہیں، جہاں سے میں نے پہلی بات کی تھی کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں اور ہمارے ہر طرف ہمسائے دشمن ہیں اور ہمیں ہمیشہ وہ میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ملک کا مستقل نازک دور ہے. دس از مطلب یہ تو ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں آپ ہمیشہ ہی فوج ہی کو تقویت ملے گی نا، کیونکہ پھر فوج اس مسلمنس کو بھی ایمباڈی کرے گی اور اس یعنی کہ مسلمنس کے خلاف ابھرنے والے مختلف خطرات کو بھی وہی نپٹے گی، چاہے وہ ملک کے اندر سے ہی کیوں نہ وقتاً فوقتاً. حتیٰ کہ وہ لوگ جو کل حب الوطن تھے آج وہ ملک دشمن قرار دیے جاتے ہیں. تو یہ تو ہم اس سائیکل سے بار بار گزرتے رہے نا. دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، امریکن صدر کی جب حلف داری ہوتی ہے تو سابق سارے صدر بھلے جس پارٹی سے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. اب ہماری اس پارلیمنٹ میں سابق وزرائے اعظم بیٹھے، سابق اسپیکر بیٹھے، سابق صدر بیٹھے. کوئی مکالمہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے ساری تلخیاں نشیب و فراز تھے کیا، مسائل ہیں کیا؟ ایک قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ان کی ذہانت، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے پیپلز پارٹی نے کیا نقصان اٹھایا. اس کا ایک لیڈر کو پھانسی چڑھا، اس کی دوسری لیڈر جو تھیں وہ اسیسینیٹ ہوئیں. نواز شریف صاحب ملک بدر ہوئے. تو کیا پی ٹی آئی یہ تمام حالات سے گزرنے کے بعد کنونس ہوگی؟ کیوں نہ وہ ان سے سبق اٹھائے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جائیں، کسی سسٹم پہ ایگری کر لیا جائے. تو اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیں وہ تو بہت ہی اچھا ہے، نہ بھی کر سکیں چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. اگر پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہو تو میڈیا سے لے کے الیکشن کمیشن تک کیا اداروں کو آزادی دینا اور مضبوط کرنا ضروری ہے؟ کچھ تو ادارے ایسے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، ان کی انڈیپینڈنس تو انتہائی کرٹیکل ہے. جیسے ہماری کورٹس ہیں، سپیریئر کورٹس ہیں، جیسے الیکشن کمیشن آپ نے ذکر کیا ہے. میں اس کے اندر سول سروسز کو بھی شامل کروں گا. ان کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے. پولیٹیکل مصلحتوں کے تحت جب آپ ان کو استعمال کریں گے، ان پہ دباؤ ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں ملک کے اندر خرابی آئے گی. میڈیا کا پورا کارپوریٹ میڈیا کا پورا ماڈل یہ ہے کہ آپ ایڈورٹائزرز کو ایڈز بیچتے ہیں اور اس کے لیے ریٹنگز جتنی جس کی ہائی ہوں گی اتنی ہی اس کو ایڈ لینے والا آئے گا اور اس کو یعنی کہ پیسے ملیں گے. تو لیٹس ناٹ نگلیکٹ دیٹ. اگین یہ گلوبل فینومینن ہے. کارپوریٹ میڈیا کہیں پہ بھی بہت بڑا جمہوریت کا وہ کوئی چیمپئن نہیں ہوتا، دعویٰ وہ جو مرضی کرے. آج اگر میجک ہم تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو تو بڑے مگرمچھ تو پھر بھی ہوں گے نا، پراپرٹی ڈیلرز تو پھر بھی ہوں گے، لینڈ گریبرز تو پھر بھی ہوں گے. کیا میڈیا ان پر بات کرنے دے گی؟ سو آئی تھنک دس از اے لارجر کویسچن. کیا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے طاقت کی خاطر گڈ گورننس کو نظر انداز کیا؟ میرے خیال میں آرگینک لیڈرشپ کو گراس روٹ سے ڈیولپ کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ سے بہتر چیز کرنی. اور لوکل گورنمنٹ کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے حکومت کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس نہ لائیں. تو یہ بنیادی طور پہ کمزوری اور خرابی یہ سویلین گورنمنٹ میں ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے پاورز کو جانے نہیں دینا چاہتے. مطلب پروونشل گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ پاور وہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کریں. میرے خیال میں اس کا ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے
جو انڈیا نے اختیار کیا تھا اپنی انڈیپینڈنس کے بعد، جب انہوں نے اپنے ایک آئین بنا لیا تو کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس، اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہیں وہ چلنے نہیں دے رہی، تو وہاں انہوں نے اپنے آئین کے اندر ترمیم کی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی۔ اس امینڈمنٹ کے ذریعے جو لوکل گورنمنٹ کا بنیادی ڈھانچہ تھا، بیسک سٹرکچر، وہ اس میں ڈیفائن کر دیا گیا، اور اس میں الیکشن کے لیے بھی یہ وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ وقت ان کا اپنی ٹرم ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے الیکشن کرانے لازمی ہے۔ کہ دیکھیے اس وقت آپ کے 1000 کے قریب، 1170 کے قریب لوگ ہیں الیکٹڈ، سینٹ، نیشنل اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ملک ہے، اب یہ 25 کروڑ کا ملک ہے تقریباً، اس میں صرف 1171 لوگ پورا بوجھ اٹھائیں وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ اصول ہے، جسے وہ جرمنی میں سبسیڈیریٹی کہتے ہیں، کہ جو کام نچلی سطح پہ ہو سکتا ہے نا، اس کو اوپر نہ لے جایا جائے۔ تو اس سے ملک بھی مضبوط ہوتا ہے، گورننس بھی مضبوط ہوتی ہے، ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ انفرادیت کو 1 یونٹ اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو انتہا پسندی کے نام پر ختم کر کے پاکستان کو کیا نقصان پہنچا؟ سارے ممالک کثیر قومی ممالک ہیں، ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک سے زیادہ تہذیبی پس منظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا انڈیا میں جو یونائٹڈ انڈیا تھا، اس کے 12-13 پروونسز تھے، کتنی سٹیٹس تھیں اور کتنے مذاہب تھے، کرسچینٹی، ہندو مت، بدھ مت، پارسی، مسلمان، نیم اینی تھنگ، ڈائیورسٹی تھی نا۔ تو آپ کو ایک ہونے کی کیا آرزو ہے؟ امریکہ میں 50 ریاستیں، 50 ریاستوں کا کلچر مختلف ہے، زبان کا ڈائلیکٹ مختلف ہے۔ ہم نے بلکہ قیمت ادا کی ہے ڈنڈے کے زور پہ ایک بنانے کی۔ ہم نے 1 یونٹ بنایا اور ایک دن کہا کہ پنجاب، آج سے تم پنجاب نہیں ہو، سندھ، آج سے تم سندھ نہیں ہو، NWFP، آج سے تم NWFP نہیں ہو، آج سے تم ویسٹ پاکستان، بنگال، آج سے تم بنگال نہیں ہو، سیلٹ، آج سے تم سیلٹ نہیں ہو، تم ایسٹ پاکستان۔ تو قائد اعظم کا تصور پاکستان کا جو وفاقی جمہوری پارلیمانی کا تھا، وہ فیڈرلزم کا تھا۔ ہم نے 1 یونٹ بنا لیا، ہم اس وقت سے آج تک برباد ہو گئے۔ آج بھی جب کوئی سازش ہوتی ہے کنٹرول کی تو کہا جاتا ہے 1 یونٹ قابل قبول نہیں ہے، ہم نے اس کی قیمت دی۔ وائی از اٹ دیٹ ابھی تک سیاسی پارٹیوں میں، حالانکہ وقتاً فوقتاً یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ یونینز بحال کریں، وائی ڈونٹ دے ڈو اٹ؟ کون روک رہا ہے؟ بٹ ایٹ دا لیول آف مین اسٹریم پارٹیز آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ان کے اوپر ایک انڈائٹمنٹ ہے کہ وہ نہیں یہ کرتے۔ دے ہیو ایکسیپٹیڈ، دے ہیو بیکم ریزائنڈ ٹو دا فیکٹ کہ اب آئیڈیالوجی کی پالیٹکس نہیں ہوتی، اب صرف الیکٹیبلس کی پالیٹکس ہوتی ہے۔ اگر آپ سیاست کو فضول ہی کہیں گے تو آپ کسی بھی قسم کے سیاسی اظہار بمائیں اسٹوڈنٹس کا جمہوری طریقے سے بحث مباحثے اور الیکٹورل نظام کا کوئی ایک یعنی کہ بنیادوں کے بارے میں سیکھنا بھی پھر آپ اس کو ویلکم نہیں کریں گے۔ سو دیٹ مائٹ بی اے ریزن۔ اب آپ کے ملک میں سیاست پیسے کا بھی کھیل بن چکا ہے۔ جو ہم خاندانوں کی بات کرتے ہیں، 40 لاکھ ہے الاؤڈ لمٹ MNA کے لیے، 20 لاکھ ہے یا 25 صوبائی اسمبلی کے، 4-5 لاکھ ووٹر ہے آپ کے حلقے میں، آپ 8 روپے کا خط نہیں بھیج سکتے، کروڑوں خرچ کرنے پڑتے۔ سیاست کی معیشت ہی بدل گئی، تو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا تاکہ کم وسیلہ لوگ اپنی ذہانت کی بنیاد پہ آ سکیں۔ 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب ملک سے واپس آئے، میں اس وقت اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں شریک تھا۔ 87 میں باقاعدہ پورے ملک میں پولنگ بوتھ بنا کے پیپلز پارٹی کے الیکشن، تو جہاں پہ الیکشن ہو گئے 2 نتائج سامنے آئے، یا 2 پارٹیاں بن گئیں یا پھر کوئی اور ہی طبقات پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جب کوئی پارٹی بنتی ہے تو نئی پارٹی کے اندر تو ظاہر ہے جو پارٹی بنا رہا ہوتا ہے وہی پہ سینٹرل فگر ہوتا ہے فار سم ٹائم، انٹل اس کی ایج اس لیول پہ آ جائے کہ وہ ریٹائر ہو جائے یا فوت ہو جائے، تو پھر وہ پارٹیاں ایک لیڈرشپ ڈیفیوز ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ طاقت کے زور پہ
थोड़ी थोड़े अरसे के बाद जमहूरी प्रोसेस को रोकेंगे तो फिर ये पार्टियां अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हो जाएंगी और वहाँ पे फिर लीडरशिप दूसरे लोगों तक नहीं फैलेगी, वो फिर फैमिलीज़ में मुंतकिल हो जाएगी। मिसाल के तौर से बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हो गए, तो अब किसके पास जाए भाई? तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के शौहर जो थे आसिफ जरदारी, उनके साथ एग्री कर गए। हालांकि लोगों को कुछ को नापसंद भी थे, तो वो समझते थे पार्टी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसनूई तरीके से सिस्टम को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो फिर नई लीडरशिप आने का रास्ता बंद होगा। लोकल गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स यूनियंस एंड अलाउ द पॉलिटिकल पार्टीज टू फंक्शन, तो फिर फ्लैश ब्लड आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।